بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سائبر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مشہور زمانہ چائنیز ایپ ٹک ٹاک کو دنیا کے کئی ممالک میں بین کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلے 23 فروری کو یورپی یونین نے، 27 فروری کو کینیڈا نے اور پھر 27 فروری کو ہی امریکہ نے حکومتی ایجنسیوں کو 30 دن کے اندر اندر تمام ڈیوائسز سے چائنیز ایپ ٹک ٹاک کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، اور انڈیا میں 2020 سے ٹک ٹاک سمیت 59 دیگر چائنیز ایپ پر پہلے ہی پابندی عائد ہے۔ اب اس سارے معاملے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا ٹک ٹاک ایپ واقعی جاسوسی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، یا چائنا کا سپر پاور بننے کا خوف مخالفین پر سوار ہے؟ آگے چل کر ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ دنیا بھر میں مقبول اور کامیاب ترین ایپ ٹک ٹاک، جو کہ بیجنگ میں قائم ٹیک کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے، جس کے اس وقت 3.5 ارب سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں۔ یہ سلسلہ امریکہ میں شروع ہوتا ہے سن 2020 میں، جب اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ میں کامیاب اور مقبول ترین ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ انہیں روز سائبر سیکیورٹی کے خطرات کے بارے میں سوالات کے طوفان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ متعدد قانونی پیچیدگیوں کی بدولت یہ بحث بڑی حد تک ختم ہو گئی تھی، اور بالآخر 2021 میں صدر جو بائیڈن کی طرف سے سابق صدر ٹرمپ کی تجویز کو رد کر دینے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ٹک ٹاک اور لاکھوں ایسے انفلوئنسر کی طرف سے سکون کا سانس لیا گیا تھا جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا روزگار کماتے تھے۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اس ایپ کے ویڈیو لوپنگ فیچر کی طرح آج ہم پھر وہیں واپس آ گئے ہیں جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ایپ تجزیہ کرنے والی کمپنی سینسر کے مطابق جب 3 سال پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اس پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی تھی، اس وقت دنیا بھر میں اسے 800 ملین افراد نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا، لیکن اب یہ تعداد 3.5 بلین یعنی 3.5 ارب ڈاؤن لوڈ تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے عالمی سطح پر آج ٹک ٹاک کے مستقبل کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ٹک ٹاک کے بارے میں سائبر سیکیورٹی کے 3 خدشات کا عموماً ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ چینی کمپنی ان کا کیا جواب دیتی ہے۔ پہلا خدشہ، ٹک ٹاک بڑی تعداد میں یوزر کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔ ناقدین اکثر ٹک ٹاک پر صارفین سے بڑی تعداد میں ڈیٹا حاصل کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس حوالے سے آسٹریلین سائبر کمپنی انٹرنیٹ 2.0 کے ریسرچرز کی جولائی 2022 میں شائع ہونے والی سائبر سیکیورٹی رپورٹ کو اکثر اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آسٹریلین ریسرچرز نے اس ایپ کے سورس کوڈ کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ ایپ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹک ٹاک صارفین کی لوکیشن، وہ کون سی مخصوص ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اور وہ کون سی دوسری ایپس ڈیوائس پر موجود ہیں، ان جیسی تفصیلات کو جمع کرتا ہے۔ سٹیزن لیب کی جانب سے کی گئی اسی طرح کی ایک اسٹڈی سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ دیگر مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مقابلے میں ٹک ٹاک صارف کے رویوں کو جاننے کے لیے اس قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ اسی طرح جنوری میں جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہاں اہم حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر دیگر سوشل میڈیا اور موبائل ایپس بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ دوسرا خدشہ جس کا اکثر اظہار کیا جاتا ہے کہ کیا چینی حکومت ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کی جاسوسی کر سکتی ہے، تو ٹک ٹاک کے ترجمان کے مطابق کمپنی مکمل طور پر خود مختار ہے اور اس نے چینی حکومت کو صارفین کا ڈیٹا کبھی فراہم نہیں کیا، اور ان کے مطابق اگر کبھی حکومت نے ڈیٹا فراہم کرنے کا کہا بھی تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ہم میں سے اکثر یہ بات قبول کرتے ہیں کہ نجی ڈیٹا کا ایک بڑا حصہ تو ہم حوالے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اپنا پرائیویٹ ڈیٹا ہم اس سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہمیں اپنی خدمات مفت دینے کے بدلے میں ہمارے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اپنے پلیٹ فارم پر اشتہارات بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا انٹرنیٹ پر ہمیں کسی اور جگہ اشتہار دینے کی کوشش کرنے والی کمپنیوں کو ہمارا ڈیٹا بیچتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایلان مسک نے ٹویٹر کو $44 بلین میں خریدا۔ اب ٹویٹر کی بظاہر کیا آمدنی ہے؟ اصل مقصد ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا ہمارا ڈیٹا ہی اکٹھا کرنا ہے۔ ناقدین کو ٹک ٹاک کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیجنگ میں قائم ٹیک کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے، جو اسے غیر امریکی مین سٹریم ایپ کے طور پر منفرد بناتی ہے۔
جبکہ دیگر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ اور یوٹیوب یہ سبھی تقریباً ایک جیسی تعداد میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ سب امریکہ کی قائم کردہ کمپنیاں ہیں، لہٰذا ان سے کوئی سیکیورٹی خدشہ نہیں، اور ٹک ٹاک چائنیز کمپنی ہے، لہٰذا اس سے کافی سیکیورٹی خدشات ہیں۔ ہاں، ایک جملہ جس کے باعث اکثر لوگ نہ صرف ٹک ٹاک بلکہ تمام چائنیز کمپنیوں کو شکوک کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چین کے قومی انٹیلیجنس قانون کے آرٹیکل 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام چینی تنظیموں اور شہریوں کو چینی انٹیلیجنس کوششوں کے ساتھ حمایت، مدد اور تعاون کرنا چاہیے، جبکہ چائنیز کمپنی کا اس بات پر اصرار ہے کہ صارف کا ڈیٹا امریکہ اور سنگاپور میں رکھا گیا ہے اور اسے کبھی بھی چین میں محفوظ نہیں کیا گیا۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کہیں اور بھی ڈیٹا سٹور بنانے کے عمل میں ہے، مثال کے طور پر آئرلینڈ میں، جہاں وہ 2024 تک برطانیہ اور یورپی یونین کے صارفین کا تمام ڈیٹا منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا خدشہ کہ ٹک ٹاک کو برین واشنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے نومبر 2022 میں امریکن فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے امریکی قانون سازوں کو بتایا تھا کہ چائنیز حکومت الگوریدم کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اس کو مختلف قسم کی کارروائیوں کے لیے استعمال کر سکتی ہے، جس کے جواب میں ٹک ٹاک کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنز غلط معلومات پر پابندی لگاتی ہے جو ہمارے معاشرے یا بڑے پیمانے پر لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا اس تمام ڈسکشن سے جو مجموعی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ نظریاتی خطرے اور خوف کی ہے۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹک ٹاک ایک ٹروجن ہارس ہے، اگرچہ یہ بے ضرر نظر آتا ہے مگر تنازع کے وقت یہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے جیسا کہ بات کی کہ انڈیا میں تو اس ایپ پر جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے سے ہی پابندی 2020 سے پابندی عائد ہے، لیکن ٹک ٹاک پر امریکی پابندی اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت زیادہ اثر ڈال سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر امریکی اتحادی اکثر ایسے فیصلوں میں امریکہ کا ہی ساتھ دیتے ہیں، اور یہ اس وقت صحیح ثابت ہوا تھا جب امریکہ نے چین کی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کو 5G انفراسٹرکچر لگانے سے روکنے کے لیے کامیابی کے ساتھ اس مہم کی قیادت کی تھی، اگرچہ اس کی بنیاد بھی نظریاتی خطرے پر تھی۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے کہ یہ سارے خطرات یک طرفہ ہیں۔ چین کو امریکی ایپس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائنیز شہریوں کو ان تک رسائی کئی سالوں سے بند ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا ایپس ہمیں فری میں اپنی سروسز اسی لیے مہیا کرتی ہیں تاکہ ہماری پرسنل انفارمیشن تک رسائی حاصل کر سکیں اور وقت پڑنے پر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکیں؟ اپنی رائے سے نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیٹس آل فرام دا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کا شیئر بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔